اب ناظرین کچھ بات کرتے ہیں آنے والے بجٹ کی. اس بجٹ میں آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک اچھی خبر تو سرکاری ملازمین کو حکومت دے چکی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھیں گی. پنجاب حکومت میں الاؤنسز بھی اناؤنس ہو چکے ہیں کہ 25% الاؤنس سرکاری ملازمین کو دیا جائے گا, ساتھ سیلری ریز بھی ہے. وفاقی حکومت بھی اسی طرح کی خوشخبری دینے کا ارادہ رکھتی ہے. لیکن بزنسز کے لیے کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کی کیا سمت ہوگی؟ کیا معیشت مزید بہتر ہوگی یا ابھی بھی کافی سارے چیلنجز ہیں؟ اور ہماری بزنس کمیونٹی کو اس حکومت سے, اس بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شیرباز بلور صاحب. شیرباز بلور صاحب صدر ہیں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ احتشام جاوید صاحب, پریزیڈنٹ ہیں FCCI فیصل آباد کے. کیسر اقبال صاحب صدر ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے. AQ خلیل صاحب سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے. اور میاں نصیر حیات صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ کیونکہ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سرحد سے ہی بات شروع کرتے ہیں. آپ کا بجٹ آنے والا جو ہے اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور کوئی پروپوزلز وغیرہ دیے آپ نے؟ کوئی پری بجٹ انگیجمنٹ ہوئی چیمبرز کے ساتھ حکومت کی؟ بالکل جی, بجٹ کے حوالے سے ہماری میٹنگز چلتی رہی حکومت کے ساتھ, اور میرا تو یہی کہنا ہے کہ اس بار جو ہے پروونشل بجٹ پہ بھی حکومت نے میٹنگز ہمارے ساتھ رکھی اور فیڈرل بجٹ پہ بھی رکھی ہے. تو امید تو ہم یہی رکھ سکتے ہیں کہ بجٹ جو ہے اس بار بزنسز کے فیور میں آئے. لیکن یہی بات ہے پھر سے کہ منی بجٹس جب انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں سال کے بیچ میں, SROs آ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ انسٹیبلٹی اگر بزنس انوائرمنٹ میں کریٹ ہوگی تو ہم فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا مشکل ہوگا ہمارے لیے. اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹیکس بیس براڈن کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے ملک کا جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ کرنٹلی سٹینڈ کرتے ہیں 15% پہ, جبکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں تقریباً 25% کا ریشو ہے. اس پہ ٹیکس کے حوالے سے بھی پروپوزل ہیں وفاقی حکومت کے, ٹیکس لیبس چینج کر رہے ہیں, بزنس کے لیے بھی اس طرح کے پروپوزل کافی کام کر رہے ہیں جی. وہ آپ سے ڈسکس ہوئے کہ اسپیسیفک پروپوزلز کیا؟ آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور PRAs کے حوالے سے پورے پاکستان میں انکارپوریشن کی اور اس کے حوالے سے آسان کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی ہے ہماری. اسی کے ساتھ اگر اکنامک گروتھ پہ فوکسڈ بجٹ ہوگا مجھے لگتا ہے سب بزنسز کو اس کا فائدہ ہوگا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کا تیسرا ویو بھی آیا ہے, ابھی میس ویکسینیشن بھی شروع ہوئی ہے, تو بزنسز اور تاجروں کو خاص کر اگر کوئی ریلیف دی جائے تو میرے خیال سے وہ بہت زیادہ اچھا. ریلیف تو حکومت نے پہلے بھی کافی دی ہیں, اور کوئی اسپیسیفک پروپوزلز ہیں آپ کے ریلیف کے حوالے سے؟ تاجروں کو کافی حد تک ریلیف نہیں ملی, کافی ان کو کرائے معاف کرنے پہ حکومت نہیں آئی میونسپل بورڈ کی طرف سے, تو میرے خیال سے اگر وہ انہوں نے معاف کیا ہوتا تو ان کو کافی آسانی ہوتی ہے اس پہ. رائٹ. میاں نصیر حیات صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گے, ایک تو کیا حکومت نے کوئی کنسلٹ کیا چیمبر کو, کوئی پروپوزلز آپ نے سامنے رکھی اور کوئی چیلنجز بھی ہیں آپ کی نظر میں؟ شکریہ. ہم نے ایک تجویز دی ہے پرائم منسٹر کو اور بعد میں وہ شوکت ترین صاحب سے ڈسکس ہوئی کہ آپ ہمیں کام کرنے دیں, ناجائز اور بیجا پابندیاں اور ایسے ٹیکسز یا ایسی کسٹم ڈیوٹیز یا سیل ٹیکس جو آپ وصول نہیں کر سکتے, صرف اس میں کرپشن کا راستہ آپ نے کھولا ہوا ہے, اس کو ختم کریں. ہماری بنیادی تجویز یہ تھی کہ جو را مٹیریل پاکستان میں نہیں بنتے ان کی آپ ڈیوٹی زیرو کریں, جو بنتے ہیں اسٹیج وائز کیسکیڈنگ افیکٹ کے ساتھ 10-15% سے میکسیمم 20% تک پروٹیکشن دیں. اور یہ سارا کام جو ہے چاہے وہ لارج ٹیکس پیئرز ہوں چاہے SMEs ہوں, سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کے پاس برابر کا موقع ہو اپنا کام کرنے کا. آج تک یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی انڈسٹریز کو اوور پروٹیکشن دیتے ہیں, ساری جو رعایتیں ان کے لیے ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ڈاؤن دی لائن جو SMEs ہے جو مین بیک بون ہے پاکستان کی, اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے, جس سے یہ سارا نظام بالکل فرسودہ ہو گیا ہے. دوسری جو اہم بات ہم نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پروسیکیوشن اور ایڈجوڈیکیشن ٹیکس مشینری میں ایک FBR کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ان کا کام ہے پروسیکیوشن کرنا, اور ایڈجوڈیکیشن کے لیے اس کا سرکار جو سسٹم ہے وہ جوڈیشری کے انڈر ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ مجھے ایک FBR ڈیمانڈ ریز کرتا ہے, میں اپیل کے لیے بھی FBR میں ہی جاتا ہوں, وہ کیسے میرے لیے جسٹیفیکیشن کرے گا؟ وہ اپنی نوکری بچائے گا, اپنے باس کا حکم الٹا تو نہیں کر سکتا. تو یہ ویسے بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, اور ہم نے ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کو ایک اپیل بھی بھیجی ہوئی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ پروسیکیوشن اور ایڈجوڈیکیشن کو الگ کریں اور
ایک یکساں موقع دیں ایک بندے کو اپنے آپ کو پیش کرنے کا ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے، تاکہ وہ فری ہو کے کام کرے. اور آخری بات ہم نے ان سے یہ کی تھی کہ سیل ٹیکس کا ریشو جو ہے انڈسٹریل را مٹیریل کے لیے، کیونکہ یہ وہ سب کے لیے یکساں کریں، سیل ٹیکس کم کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایس ایم ایز کو نہ بینک لون دیتے ہیں، نہ ان کے پاس سسٹم ہے کہ جا کے بینک میں کوئی چیز لین کر کے ان سے کوئی لون لیں، نہ جو ایکسٹرا آرڈنری جب اسکیمز آتی ہیں جیسے ٹرف آئی تھی 4% 3% پہ آپ جا کے نئی مشینری لگا لیں، وہ ان کا ایکسیس ہی نہیں ہے. سارا بینکوں کا جو کریڈٹ ملتا ہے وہ 8-9 شہروں میں سلیکٹڈ لوگوں کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو ترقی جو ہے عام طور پہ آپ دیکھی جاتی ہے لارج اسکیل یونٹ جو ہے وہ بہت ترقی کرتا ہے، اور باقی پورا پاکستان صرف جو ہے اپنے حساب کتاب میں ہی رہتا ہے اور کام نہیں کر سکتا. انٹرسٹنگ. میں ایک خلیل صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا بطور سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، آپ جو مسائل ہیں اور جو پروپوزلز ابھی تک آپ نے سنے سرحد سے ایف پی سی سی آئی پریزیڈنٹ کے، یہ تو پہلے بھی پروپوزلز آتے رہے، اس پہ میٹنگز بھی پہلے پری بجٹ ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ حکومت ان پروپوزلز پہ کام کر رہی ہے اور کوئی نئے پروپوزلز ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے جو فیڈرل بجٹ ہے 2021-22 کا، اس کے لیے نہ صرف تجاویز دی بلکہ شوکت ترین صاحب سے ملاقات بھی کی. ایف بی آر کے چیئرمین بھی تھے، عبدالرزاق داؤد صاحب بھی تھے، اور جتنے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی. اور خاص طور پر جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ایک خوشخبری اس قوم کے لیے جو دی گئی، وہ یہ کہ ہم جس جی ڈی پی کی شرح منفی میں ہم جا رہے تھے وہ الحمدللہ 3.9 کی بات ہوئی. اور آج ہی کی خبر ہے کہ جو میکرو اکنامک فریم ورک ہے اس کی اندر 4.8 جی ڈی پی کی جو منظوری دی گئی ہے، اس سے گورنمنٹ کی سمت نظر آ رہی ہے کہ جو صنعتی شعبہ، زراعت اور سروسز سیکٹر میں جو پرفارمنس ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یقینی طور پر حکومت جو ہے معاشی طور پر مضبوط ہونے جا رہی ہے. اور ہمارا کہنا یہ ہے، جو ہم نے سجیشن دی ہے گورنمنٹ کو، ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ایسے اقدامات کریں جس سے اکانومی میں جتنے بھی طبقے ہیں ان تک یہ ثمرات پہنچے. مثال کے طور پہ انہوں نے جو ٹیکسٹائل کو اور جو کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے جو مراعات کا اعلان کیا، جو اسکیمیں لائے، اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ بہت ساری صنعتیں، بہت سے کاروبار جو ہیں اس میں ان کو فروغ ملا. لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈومیسٹک انڈسٹری اور ادر انڈسٹریز بھی اگر ان کو وہ چیز نہیں ملے گی تو وہ ترقی کا جو اصل معیار ہے ہم سمجھتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ کرونا کا جو سلسلہ ہے، اس کی حکمت عملی جو بھی گورنمنٹ نے اختیار کی، اس کے نتیجے میں جو مثبت چیزیں سامنے آئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستانیوں کو، تمام تاجر برادری کو، انڈسٹریز کو، اور خاص طور پہ جو لوگ اراکین اسمبلی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہمارے ہیں، جو پی ایس ڈی پی ہے، اور جو چیزیں ہم بجٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں، اس کا عوام تک اس کے اثرات پہنچیں. بالکل، عوام تک اثرات اور مہنگائی جس حوالے سے وزیر اعظم کا بھی کنسرن ہے. جی بالکل، میں یہ عرض کروں، جیسے ہم نے کہا کہ جی جیسے آئی ڈی کارڈ کی شرط ہے، آپ موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو آئی ڈی کارڈ کی شرط سے آپ 3% ٹیکس بھی لے رہے ہو. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ جو سیل ٹیکس کا ریٹ ہے وہ آپ نے زیادہ ہے، اس سے آپ کا انفلیشن بڑھ رہا ہے، آپ کائنڈلی اس پہ بھی توجہ دیں. ہم نے گورنمنٹ کو مختلف سیکٹر کی سجیشن بھیجی ہیں، اور ہمیں یقین ہے، جس طرح سے ہمیں شوکت ترین صاحب نے یقین دلایا ہے کہ وہ ایف بی آر کے نظام میں ایک تبدیلی لا رہے ہیں اور پاور کے اوپر کنٹرول لا رہے ہیں، اور تھرڈ پارٹی کا ایک نظام وہ قائم کر رہے ہیں. ایک بات انہوں نے جو کہی جس پہ مجھے تحفظات ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم اس سسٹم کو لانے کے بعد اگر کچھ لوگ ایسے پائے گئے تو ان کو ہم جیل بھی بھیجیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ انصاف کے تمام تر تقاضے پورے ہونے چاہیے تاکہ بزنس کمیونٹی کو یہ میسج نہ جائے کہ ایک طرف وہ معاشی ترقی کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، کرونا کے معاملات کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کام کر رہے ہیں، اور ایک طرف ان کو جیل کی جو ہے وہ نوید سنائی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ دوبارہ بھی آتا ہوں آپ کی طرف.
آپ نے اچھی بات کی اور آپ نے کچھ ایکسپورٹس کا ذکر کیا، تو ہمارے ساتھ حافظ احتشام جاوید صاحب بھی ہیں، پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر کے۔ حافظ آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو آپ کا فیصل آباد کا ہم نے کئی دفعہ ذکر سنا کہ 3 شفٹوں میں چل رہے، آپ نے کوئی نئے پروپوزلز دیے ہیں، کوئی نئی سبسڈیز وغیرہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، ٹیکس ریبیٹ وغیرہ مانگ رہے ہیں، یا کہ اب حالات بہت اچھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ارشد آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا جی۔ فرسٹ آف آل تو جی ہم نے حکومت کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا جب بھی انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر پالیسیز کے اندر کام کیا۔ تو پری بجٹ سیشنز ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں فیصل آباد کی انڈسٹریلسٹ نے جس طرح پرفارم کیا۔ اب ابھی جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس نے 18% گروتھ دکھائی۔ اگر آپ انفلیشن ریٹ 9% نکال بھی دیں تو 9% گروتھ بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے نا جی، وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہا، جو آپ کی اکانومی کی بیک بون بھی ہے، جس سے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی آئے گا اور انفلیشن ریٹ بھی ختم ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو پرپوزلز دی تھی، اور یہ انہی پرپوزل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں، ہم نے اپنا ٹیکس کینوس براڈن کرنا ہے، وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جی آپ ایک ونڈو چھوڑ دیتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ ان رجسٹرڈ کو 3% فردر ٹیکس کے اوپر کام کرنا الاؤ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو خود کہتے ہیں پلیز شٹ ڈاؤن دیٹ ونڈو، ڈو ناٹ الاؤ اس ٹو پرفارم اینی فیسیلیٹیشن ٹو این ان رجسٹرڈ پرسن، تاکہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹیڈ ہو جائے اور بڑھے، اور یہ ایکچوئل پازیٹیو وے میں بڑھے، اور یہ بڑھے گی اصل میں۔ ہم پھر اس طریقے سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے جو اس ونڈو کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، وہ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ٹف جیسی سکیمز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے ابھی بہت ساری جو ہمارے 3-4 بڑے مطالبے تھے ان میں ہم نے ان کو کہا جی کہ آپ نے جو فائنینسنگ ہے وہ صرف اور صرف ڈائریکٹ ایکسپورٹرز کو دی ہوئی ہے، جو کہ آپ کی ایکسپورٹ کے اندر صرف 33% حصہ رکھتے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کے اندر، باقی تمام انڈائریکٹ ایکسپورٹس ہمارے انڈسٹری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس اس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے مشینری کے اوپر، دوسری کے اوپر۔ پلس ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں یہ جون سی آپ سکیمز دیتے ہیں جس کے اندر 250 ارب روپیہ آپ نے دیا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو، اس میں ہمیں بھی شامل کریں اور ہمارے لیے ہماری سکیمز دیں۔ ہمارے پاس ایس ایم ایز کو کولیٹرل رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسی فیسیلیٹیشن پیدا کی ہے جو دنیا کے اندر کی جاتی ہے کہ کولیٹرل کو ختم کیا جائے، اس کی سٹیٹمنٹس کے اوپر، اس کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر اسے فائنینسنگ کی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے۔ ارشد بھائی جتنی بڑی ہماری آبادی ہے، میں آپ کو شیورلی کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس ماں سوائے انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ اور انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے کیسر اقبال صاحب صدر ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے۔ انڈسٹریلائزیشن، ایکسپورٹ اور سیالکوٹ کا ہم نے جیسے فیصل آباد کا ذکر سنا ہے، آپ کے چیمبر کی بھی کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ ایک تو پروپوزلز آپ کے کیا ہیں حکومت کے لیے، اور کچھ بتائیں گے کہ ایکسپورٹس کے جو نمبر ہیں وہ 30 جون تک کیا ایکسپیکٹ ہیں؟ آپ کے پاس کوئی فگر ہے کہ حکومتی ایسٹیمیٹ سے زیادہ آ رہے ہیں نمبر؟ جی بالکل ارشد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ سیالکوٹ کی ایکسپورٹ فگرز جو ہیں وہ اس وقت جیسے حافظ صاحب بتا رہے تھے، فیصل آباد کی ایکسپورٹ بڑھی ہے 16%، تو سیالکوٹ کی ایکسپورٹ الحمدللہ پچھلے جو 3 کوارٹرز ہیں اس میں تقریباً 32% انکریز ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی انکریز ہے، یقیناً اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز بھی شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات جو وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے لیے بھی یہ بجٹ شاید موسٹ امپورٹنٹ بجٹ ہے۔ جو پہلے 2 بجٹ گورنمنٹ نے دیے وہ پہلی دفعہ یہ شاید پوری طرح تیار نہیں تھے، دوسری دفعہ جو بجٹ دیے اس کے بعد کچھ چینجز بہت ساری آ گئی ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر ذرا چینج ہوتے رہے ہیں، اور اب نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں شوکت ترین صاحب، اور یہ بجٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیے ڈو اور ڈائی کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت الحمدللہ انڈسٹری کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے بڑے زبردست ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ انڈسٹری کو سپورٹ کرے، اور میں بات کروں گا سیالکوٹ کی، کیونکہ یہاں پہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کو سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہر روز جو فارن ایکسچینج کی کمی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ملک کی ایکسپورٹ بڑھے
اور فارن ایکسچینج جو ہے ہم کمائیں, اور ایکسپورٹ بڑھے گی تو پیچھے انڈسٹری لگے گی, روزگار لگے گا. تو سب سے پہلے تو میں نے گورنمنٹ کو یہ اپیل کی ہے, ہم نے بڑی میٹنگز بھی ہوئی ہیں, کہ آپ کوئی لانگ ٹرم پالیسی دیں, ایکسپورٹ کی پالیسی. یہ جو شارٹ ٹرم پالیسیز میں آتی ہیں, آپ ایک انسینٹیو دیتے ہیں, وہ 30 جون کو اگلے کو ایکسپائر ہو جاتا ہے, ہم کوئی فیصلے ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے اس کو کنسیڈر بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے, جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, اس کو ہماری تجویز ہے اس کو زیرو ریٹنگ جو ہے سیل ٹیکس کی, اس میں اس کا پہلے یہ ہوتا تھا, یہ انہوں نے ختم کر دیا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریوائیو کر دیں. پوری دنیا میں جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس پہ سیل ٹیکس نہیں لگتا جو را مٹیریلز ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہمارا کیش جو ہے وہ پھنس جاتا ہے جب تک آپ نے ریفنڈ لینے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ریفنڈ کوئی آٹومیٹک تو ملتے نہیں ہیں. تو جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ سیل ٹیکس دیتے ہیں, وہ سیل ٹیکس پھنسا رہتا ہے, تو ہمارا کیش فلو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور اس کی یہ ایک ڈبل پالیسی ہے کہ وہی چیز ہم امپورٹ کریں تو اس پہ سیل ٹیکس نہیں ہے, ہم گارنٹیڈ اس کے لیے چھڑوا لیتے ہیں, اور ایکسپورٹ جب ملکی مال خریدتے ہیں تو اس پہ سیل ٹیکس ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈسکریج کرتے ہیں ہم کہ لوکل انڈسٹری سے مال نہ لیں, سارا امپورٹ کریں, تو مجھے یہ پالیسی سمجھ نہیں آتی. دوسرا, ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ اس وقت چونکہ ایکسپورٹ کے انڈیکیٹرز بہتر آ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں, اور اس کو بڑھانے کے لیے ایک لانگ ٹرم ہمیں DLTL جو کہ لوکل ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں وہ ہمیں واپس کیا جائے. آپ کو پتہ ہے ارشد صاحب کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لیویز اور ٹیکسز ہیں جو لوکل گورنمنٹس لگاتی ہیں, جیسے سندھ گورنمنٹ ہمیں سیس چارج کر رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ ہمیں سیس چارج کر رہی ہے, بہت ساری اور انپورٹس جو ہماری اس پہ ہمیں ٹیکس لوکل ٹیکسز لگتے ہیں, وہ ہمیں ریفنڈ نہیں ملتا. جبکہ پوری دنیا میں جو WTO کے رولز ریگولیشنز ہیں اس میں ایکسپورٹ سیکٹرز ہے وہ کسی ملک کا وہ ٹوٹلی ایگزمپٹ ہوتا ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, اور اگر کوئی ٹیکس لگتا ہے تو وہ ریفنڈ ہونا چاہیے. 2014 میں گورنمنٹ نے ہمیں 6% ریفنڈ دیا, اب اس کو آ کے گورنمنٹ نے اس کے بعد اس کو 3% کر دیا, اور 3% میں سے ہمیں 1.5% جو ایکسپورٹ پہ ملتا ہے, اور 1.5% اگر ہم اپنی انکریز کریں جو, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کم از کم 5 سال کے لیے ایکسپورٹ سیکٹرز کو 5% DLTL جو ہمارے ٹیکسز ڈیوٹیز ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں. اب ایک اور بات بڑی اہم ہے جو ہم پورے سال سے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں 5% ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں ان سے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں. اب یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ FPR کو چاہیے کہ لوگوں کو خود رجسٹر کرے اور خود ان سے ٹیکس کلیکٹ کرے, وہ خود ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے اور ہمارے اوپر ایک ایوریج ڈال دیتے ہیں کہ آپ کی ان پٹ کا اتنے % جو ہے وہ آپ نے ان رجسٹرڈ لوگوں سے خریدا ہے. اب اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے رجسٹرڈ لوگوں سے خریدا ہے یا ان رجسٹرڈ لوگوں سے خریدا ہے, اور وہ ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ ہماری اس میں 5% ود ہولڈنگ ٹیکس سے پورا سال ہمیں نوٹسز آتے رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ یہ نیگوشیشن کرتے رہے ہیں, اور ہر دفعہ ہمیں وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.